آج کی اسٹوری ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جس پر جناتوں کا شدید ترین حملہ ہوتا ہے، خطرناک شریر جنات کا شدید ترین حملہ۔ اور یہ اسٹوری ہمیں بھیجی ہے عائشہ نے۔ یہ اسٹوری میں عائشہ کی ورڈنگ میں ہی سنانے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ عائشہ کہتی ہیں یہ اسٹوری میرے بھائی کی ہے۔ میرے بھائی کی عمر اس وقت 22 سال تھی اور یہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ایک دن میرے بھائی کی طبیعت کافی خراب تھی، اس کو بخار تھا۔ بخار بھی اتنا شدید نہیں تھا لیکن 2-4 دن سے اس کو بخار تھا، تو وہ ڈاکٹر کے جا کر اپنی دوائیاں لے کر آ گیا۔ رات ہو رہی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں اور میری امی دونوں بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ میرا بھائی سہیل آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا اور بیڈ کے سرہانے پر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا۔ امی نے اس کو دیکھا تو امی نے کہا کہ تم اپنی دوائی لے کر آ گئے ہو؟ اس نے صرف سر ہلایا، ہاں میں۔ اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ میں اور میری امی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اچانک ہماری نظر پڑی بھائی پر، تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ امی نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ بیٹھے بیٹھے سو چکا ہے، اس کو کہو کہ یہ لیٹ جائے، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے بھائی کے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا اس کو ہلایا۔ اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ تم بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو، ایک کام کرو تم یہیں پر لیٹ جاؤ۔ میں نے اتنا کہا تو اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ریڈ تھیں، تو مجھے لگا کہ یہ سو رہا تھا اور سوتے میں اس کی آنکھ کھل گئی، شاید اس لیے اس کی آئیز اتنی زیادہ ریڈ ہو رہی ہیں۔ لیکن اس نے میری طرف گھور کے دیکھا اور بہت غصے میں گھور رہا تھا۔ میں نے اس کو اشارے سے کہا کیا ہوا ہے، لیٹ جاؤ۔ مجھے لگا شاید اس کو غصہ آ گیا کہ میں نے اس کو سوتے سے اٹھا دیا، تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ تم لیٹ جاؤ، بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو۔ اور وہ کنٹینیوسلی مجھے اسی طرح گھور رہا تھا غصے میں، اور وہ اچانک زور سے چیخا ہے۔ میں اس کی اس چیخنے سے کافی ڈر گئی۔ میرا بھائی کبھی بھی اتنی بدتمیزی کے ساتھ بیہیو نہیں کرتا، لیکن اس دن اس کا بیہیویئر بہت عجیب تھا۔ مجھے دیکھ کر کافی غصہ آیا، مجھے لگا شاید اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، تو میں نے اس کو کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، تمیز سے رہو۔ اس کے بعد اس نے میری طرف گھور کے دیکھا اور گھرا رہا تھا جیسے کوئی جانور گھراتا ہے۔ اس کی آواز بھی نارمل نہیں تھی اور وہ بس زور زور سے چیخ رہا تھا اور میری طرف اس طرح سے بڑھ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر اٹیک کرے گا۔ امی نے آ کر اسے فوراً سے شولڈر سے پکڑ لیا۔ امی نے کہا کیا ہو گیا بیٹا؟ اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، صرف غصے میں چیخ رہا تھا، گھرا رہا تھا، اور غصے میں اس کی آنکھیں ریڈ ہوئی ہوئی تھیں اور آنکھیں پھاڑ کے اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ نہ جانے آج کیا کر دے گا۔ امی نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی میرے بھائی نے اس طرح کا بیہیو نہیں کیا، وہ تو بہت نائس اور بہت ہی جولی تھا، اس کی ہر بات مذاق سے ہی سٹارٹ ہوتی تھی۔ سیریس مومنٹ پر بھی اس کو کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق والی بات یاد آتی اور وہ کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیتا جس پر سب کو ہی ہنسی آ جاتی۔ لیکن آج اس کو اتنا سیریس اور اتنا بیڈ بیہیو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے۔ وہ صرف زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی چیخنے کی آواز باہر ہماری گلی میں بھی گئی اور ہمارے سامنے والے گھر کے لوگ بھی نکل کر آ گئے کہ ان کے گھر میں شاید لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے گھر کا ڈور ناک کر رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا، اور یہاں پر میرا بھائی اپنے قابو سے ہی باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر ابو بھی نیچے والے روم سے اوپر فلور پر آ گئے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے حمزہ، تم ہوش میں تو ہو؟ اب تو حمزہ بالکل قابو سے باہر تھا۔ اس کی آوازیں اتنی ڈبل آواز اس کی نکل رہی تھی اور اتنی بھاری آواز تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی باڈی بالکل مڑ گئی۔ اس طرح سے اس کی باڈی مڑ گئی کہ وہ بالکل بھی نارمل چیز نہیں لگ رہی تھی، اور وہ صرف اٹیک کر رہا تھا، جو اس کے قریب آ رہا تھا اس پر وہ اٹیک کر رہا تھا اور وہ اپنے قابو سے باہر تھا۔ اچانک سے وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ میرے ابو اس کو دیکھ کر کافی ڈر گئے، ہمارے ساتھ پہلی بار یہ سب کچھ ہوا تھا اور ہم
اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ میری پوری فیملی اور اسپیشلی میرے والد صاحب وہ کبھی بھی ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے اور ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس دن جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کے بالکل خلاف ہیں، ہم کبھی بھی بلیو نہیں کرتے۔ جیسے ہی میرا بھائی بے ہوش ہوا، ابو نے فوراً سے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اچانک سے پھر سے ہوش میں آیا۔ ابو بالکل نارمل تھا اور میرے ابو سے کہنے لگا کہ ابو مجھے معاف کر دیں، ابو مجھے بچا لیں، ابو مجھے بچا لیں۔ اتنی معصومیت سے وہ ابو سے ہیلپ مانگ رہا تھا جیسے وہ کسی ٹربل میں ہے۔ تو میرے ابو نے کہا بیٹا کس سے بچا لیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا ابو یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ ابو نے کہا کون لوگ؟ بس اس کے بعد اچانک سے وہ پھر سے بدل گیا اور پھر سے وہ پھٹی آنکھوں سے ابو کو گھورنے لگا اور گھرانے لگا اور پھر سے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا۔ اس کی باڈی پھر سے مڑ گئی، وہ بالکل الٹا ہو کے لیٹ گیا۔ کبھی وہ بالکل الٹا ہو جاتا، ہاتھوں کے بل کھڑا ہو جاتا اور ٹانگیں بالکل اوپر۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابو نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کا بخار تو تیز نہیں ہو گیا، لیکن وہ بالکل نارمل اور بالکل ٹھنڈا تھا۔ میرے بھائی نے جلدی سے گاڑی نکالی کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس نے کوئی غلط میڈیسنس لے لی ہیں، اور اس کو جلدی سے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ وہ قابو سے باہر تھا۔ میرے بھائی کی ہیلتھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی اسے کنٹرول نہ کر سکے۔ وہ اتنا پتلا دبلا اور کمزور سا ہے، لیکن اس وقت اسے کنٹرول کرنا اتنا مشکل تھا کہ میرا بڑا بھائی اور میرا سب سے چھوٹا بھائی جو کہ 19 سال کا ہے اور میرے والد صاحب تینوں اس بھائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ جب بھائی نے گاڑی نکالی اور اس کو گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی تو آس پاس کے لوگ بھی آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک میرے بھائی کا دوست بھی تھا جو کہ کافی اچھی ہیلتھ کا تھا، لمبا چوڑا اور کافی طاقتور۔ اس نے آ کے بھی میرے بھائی کو کنٹرول کر کے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ زبردستی اس کو کسی طرح گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے جانے لگے۔ ہاسپٹل کا جو راستہ تھا اس راستے میں اس کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ میرے بڑے بھائی کو کنٹینیوسلی پیچھے سے مار رہا تھا۔ میرے بھائی آگے بیٹھے ہوئے تھے اور ڈرائیو کر رہے تھے، اور ان کے برابر میں میرے ابو بیٹھے تھے، اور پیچھے میرا بھائی سہیل جس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور چھوٹا بھائی اور ان کا ایک دوست جس کا میں نے ابھی آپ سے کہا۔ ان لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور یہ کنٹینیوسلی میرے بھائی کو پیچھے سے مار رہا تھا کہ تم کیوں مجھے لے کے جا رہے ہو۔ اس کے بعد میرے بھائی سہیل نے گاڑی میں جو باتیں کرنا شروع کی، وہ کنٹینیوسلی بول رہا تھا، بولے ہی جا رہا تھا، اور اس قدر غلیظ باتیں تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کی باتیں بہت غلیظ تھیں، اور ایسی باتیں تھیں کہ میرے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم کیا کچھ بولے جا رہے ہو، کیا کیا بول رہے ہو۔ وہ کنٹینیوسلی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جو بہت گندی تھی۔ اور جب میرے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے اس چیز کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ آج اس کے ساتھ وہ ہوا ہے جس چیز پر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی بلیو نہیں کرتا تھا۔ آج ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو سہیل نے چھوٹے بھائی کی گردن دبا دی۔ میرے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا، کسی طرح اس کو ہاسپٹل لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور اس کو بیڈ پر لٹایا، اچانک سے جو بھی اس کے اوپر چیز تھی وہ اتر گئی اور وہ بالکل نارمل ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ مجھے یہاں ہاسپٹل میں کیوں لے کر آئے ہو۔ اس نے کہا ابو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں گھر پر تھا، میں ہاسپٹل میں کیسے آ گیا، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ابو کھڑے ہوئے صرف رو رہے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ ابو نے کہا کہ بیٹا تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کی تھی کہ اچانک پھر سے وہی شروع ہو گیا۔ ایمرجنسی میں سارے ڈاکٹرز آ گئے، سب اپنا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر رہے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے ہر طرح کی دوائی دی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے وہ پرسکون ہو گیا اور سو گیا۔ اسے ایسی نیند آئی کہ وہ سو گیا۔ اب ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا کہ اس کو بالکل تنگ نہ کیا جائے، اس کے ٹیسٹ ہوں گے، نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر آیا ہے، نہ جانے اس کو کون سی دوائی دی ہے اور نہ جانے کون سا ریئیکشن اس پر ہو چکا ہے۔
جب ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں وہ دوائیاں دکھائیں، جب ساری میڈیسنس چیک کی تو وہ بالکل نارمل تھی اور بالکل صحیح دوائیاں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس رات میرا بھائی ہاسپٹل میں ہی رہا اور پوری رات آبزرویشن میں رہا۔ رات بالکل نارمل گزری، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگلے دن صبح 9 بجے ڈاکٹرز آئے، رات کو سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے، صبح اس کی جلدی رپورٹ بھی آ گئی اور ہر چیز بالکل نارمل، ایک دم پرفیکٹ تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس میں کوئی بھی ٹینشن والی بات ہو یا پریشانی والی۔ اور بیٹھ کر ڈاکٹر سے باتیں کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک طرف ابو بیٹھے تھے۔ ابو پوری رات ہاسپٹل میں اس کے سرہانے ہی بیٹھے رہے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ اس وقت بھی ابو کے ہاتھ میں یاسین شریف تھی اور وہ ڈاکٹر سے باتیں کر رہا تھا اور ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ بالکل نارمل تھا اور ڈاکٹر سے ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور نہ جانے کیوں میرے ابو کو یہ غلط فہمی ہے کہ مجھ پہ کوئی جن آ گیا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم رات کو عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ ہنسی مذاق کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہ پھر سے بدل گیا اور پھر سے گھرانے لگا۔ 3-4 ڈاکٹر حمزہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ان سب نے حمزہ کو بالکل پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اچانک سے حمزہ نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کے نکال دی اور اس کے بعد وہ اچھل کر اپنے بیڈ پر کھڑا ہو گیا اور پھر سے اچانک اس کی باڈی مڑ گئی پیچھے کی طرف۔ عجیب اس کی حالت تھی۔ 4 ڈاکٹر اس کو کنٹرول کر رہے تھے اور ایک طرف ابو، میرے ابو کے ہاتھ میں یاسین شریف تھی۔ لیکن ابو نے ایک چیز نوٹس کی، جیسے ہی میں نے یاسین شریف اسٹارٹ کی وہ بالکل نارمل تھا۔ جیسے ہی ابو نے پڑھنا اسٹارٹ کیا، ابو نے صرف 3 لائنز ہی پڑھی، اچانک سے وہ پھر سے پوزیسڈ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب ڈاکٹرز کو کنٹرول کر رہے تھے تو ابو کنٹینیوسلی یاسین شریف پڑھ رہے تھے اور ابو نے اپنی آواز تیز کر دی۔ ابو کے پاس پانی کی ایک بوتل پڑی تھی، ابو نے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا اور اس پانی پر پڑھ کر پھونکا اور وہ پانی حمزہ کے چہرے پر ڈالا۔ پھر ابو نے یہ چیز 2 سے 3 بار کی۔ جب ابو نے پانی پڑھ کر اس کے چہرے پر چھینٹا مارا، اچانک سے وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ مطلب اس طرح کی چیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہمارے ساتھ کوئی فلمی سین ہو رہا ہو۔ جس چیز پر ہم یقین نہیں کرتے وہ سچ میں حقیقت تھی اور ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ اچانک سے حمزہ پر کوئی اینٹی آتی اور اچانک سے وہ بالکل نارمل ہو جاتا۔ اس کی ہر رپورٹ بالکل نارمل تھی۔ اسے 4 لوگ کنٹرول کرتے مگر وہ کسی کے بھی قابو نہیں آ رہا تھا۔ کسی طرح سے وہ نارمل ہوا۔ اس دن بھی وہ پورا دن ہاسپٹل میں رہا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا کیس نہیں ہے، آپ کا بیٹا بالکل نارمل آ رہا ہے، ہر رپورٹ اس کی نارمل ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ چیز نارمل نہیں ہے، اور اچانک سے اس میں اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اتنی بھاری ہو جاتی تھی، اور میرا بھائی اتنا پتلا دبلا اور اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی تھی۔ خیر امی نے ماموں کو کہا اور ماموں اسی وقت ایک عالم صاحب کو لے کر اس کے کپڑے چیک کیے اور جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس سے اس کو چیک کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ رات کو میڈیسن لینے کے لیے ڈاکٹر کے گیا تو واپسی میں یہ کسی ایسی جگہ سے گزرا تھا جہاں کوئی بہت ہی غلیظ کوئی گندی اینٹی تھی جو اس کے ساتھ آ گئی، اور وہی غلیظ اینٹی تھی جو اس وقت وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ خیر عالم صاحب نے اس پر دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس کا ٹریٹمنٹ 6 مہینے تک چلتا رہا، لیکن الحمدللہ اب میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اب دوبارہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ میری اسٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ سب کچھ رہا تو 2 سے 4 دن تھا، لیکن اس 2 سے 4 دن میں ہم لوگوں نے بہت کچھ ایسا فیس کیا کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ہماری ہنستی بستی فیملی تھی، سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، اور اچانک میرے جوان بھائی کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جانا، ہم سب بہت پریشان رہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اب سب کچھ بالکل نارمل ہے، اور اب اس بات کو کافی سال گزر گئے۔ آج میرا بھائی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اور زندگی بہت اچھی چل رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ عائشہ، آپ نے ہمارے ساتھ یہ اسٹوری شیئر کی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور ہاں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی اسٹوری ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ہے ایک ای میل ایڈریس جس پر آپ ہمیں اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں کسی اگلی ایپیسوڈ میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔